السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج جس ذات، جس ہستی، جس شخصیت کا تذکرہ ہم اپنے آج کے اس نشست میں کریں گے، ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے خصائص اس قدر زیادہ ہیں کہ خود امام حسین ابن علی اپنے ان فرزند کے حوالے سے اکثر فرمایا کرتے کہ مجھے اس کے سجدوں کو دیکھ کر اپنے بابا کی یاد آتی ہے۔ یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ خواتین و حضرات، امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابا کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے تو اس قدر سجدے طویل ہوتے، اس قدر طویل ہوتے کہ جب آپ سجدوں سے سر اٹھاتے تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے۔ کیا کیا مصائب دیکھے ان کی آنکھوں نے، کس طرح سے آنسو بہائے اور خون کے آنسو روئے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بعد از کربلا کس طرح سے امام سید سجاد روتے رہے، خون کے آنسو روتے رہے، مگر جو پیغام حق تھا وہ پس پشت نہ ڈالا۔ کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی کوفہ کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے، اور پھر شام میں یزید کے دربار میں کس طرح سے ان زنجیروں میں، ان توقوں میں جکڑے ہوئے تھے، مگر کس طرح سے حق کا پرچم بلند کیا۔ آج ہم سب خراج عقیدت اپنی طرف سے نذرانہ پیش کرنے کے لیے ذکر امام زین العابدین علیہ السلام کریں گے۔ میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گی ہماری جو آج کی مہمانان گرامی ہیں ان سے آپ سب کا۔ ایک بہترین اسکالر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، باعلم ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری پہلی اسکالر عائشہ مبشر صاحبہ۔ بہت شکریہ عائشہ صاحبہ آپ کی آمد کا۔ ہماری جو دوسری اسکالر ہیں وہ بھی بہت مدلل گفتگو کرتی ہیں، آج ان کے علم سے بھی مستفید ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں عائشہ شبیر صاحبہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی آمد کا۔ اور میری آپ کی بہت ہی میری پیاری بہن، خوبصورت آواز و انداز، ہمارے ساتھ ہیں عائشہ بتول صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آئیے آغاز گفتگو کرتے ہیں۔ عائشہ مبشر صاحبہ، یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی کہ جن کا ذکر کرنے سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان کا ذکر بجا لائیں۔ کیا فرمائیے گا فضائل امام زین العابدین علیہ السلام؟ بہت شکریہ عروج۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ بے شک آج کی یہ نشست ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے کہ جن کا کوئی مثل نہیں ہے، جن کا کوئی بدل نہیں ہے، اور جس طرح سے گلشن فاطمہ کا ہر پھول اپنی نوعیت میں خوبصورت ہے، انوکھا ہے، اور تمام صفات سے جو ہے وہ مزین ہے، تو اسی طرح سے امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بھی برکات کے حساب سے، صفات کے حساب سے، اپنے نسب کے حوالے سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بے شک آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی پیدائش سے قبل خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے آپ کے آنے کا مژدہ جو ہے نوید جو ہے وہ سنا دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ جو ہیں وہ بہترین روزہ دار، بہترین ساجد، بہترین عابد، بہترین سخی داتا تھے، بلکہ آپ بطور ایک جلیل القدر اہل بیت اطہار کے شہزادے کے فن حرب سے بھی کما حق کا واقف تھے۔ آپ کی ہستی ہمارے لیے اور آج کی امت کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسی انوکھی ہستی ہے جو کہ اپنی ذات میں فنون حرب کے کمالات، بہترین اخلاق اور بہترین عبادت گاری، شب زندہ داری، ہر چیز میں آپ کی ذات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کامل تھی۔ اور آپ کی قوت فیصلہ جس کو بعد میں کربلا کے بعد پیش آنے والے واقعات نے ثابت کیا کہ انتہائی صائب اور موقع محل کے حساب سے جو بہترین اہل بیت اطہار کی بقا کے لیے ضروری تھا وہ آپ نے بڑے کمال فیصلہ جات پی لی۔ بے شک تو بے شک آپ کی ہستی اپنی ذات میں
کمال تھی اور تمام صفات آپ میں بدرجہ اتم نبوی صفات آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی. سبحان اللہ، جزاک اللہ. آپ سب واقف ہیں، جتنے دیکھنے والے ہیں یہاں پر، ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں، مگر دہرا کے بہت لطف آتا ہے. امام حسین علیہ السلام سے اکثر یہ لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ آپ کے ہاں جب بھی اولاد ہوتی ہے، جب فرزند ہوتے ہیں تو آپ ان کا نام علی رکھتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو آپ ارشاد فرمایا کرتے کہ اگر اللہ مجھے 100 فرزند بھی عطا کرتا تو میں ان کا نام علی ہی رکھتا. یہ اس قدر جسے کہتے ہیں کہ ان کو اس نام سے اپنے بابا کی نسبت سے اس قدر محبت تھی. اور پھر ہم نے جیسا کہ میں نے شروع میں آغاز گفتگو میں بیان فرمایا کہ کس طرح سے مشابہ تھی ان کی جو عبادت کا جو سلسلہ تھا. فضائل امام سید سجاد ہے، بے شک امام کی زندگی مصائب سے بھرپور ہے، اور لمحہ بلمحہ بالخصوص بعد از کربلا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے مصائب، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو فیصلے کی طاقت ہے، اور بے انتہا ہم واقعات دیکھتے ہیں. مگر عائشہ شبیر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ایک تو فضائل امام زین العابدین سے آغاز ہے، اور جن کا حسب اور نسب ایسا ہو تو پھر وہ کمال ہی کی زندگی جیتے ہیں کربلا کے بعد، کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. عروج، اتنا خوبصورت ہستی اور اتنی بابرکت ہستی کہ جن کا نام ہی ہمارے لیے باعث کرم، فضل اور رحمت ہے، اور یقیناً آج کی یہ نشست بھی ہمارے لیے بہت سارے فیوز و برکات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. جو ہستی، جن ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، میں ان کا ذکر قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کہ یہ وہ لوگ جو آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ خاص طور پر اہل بیت طہار کے لیے یہ آیت کریمہ کا نزول ہے، ان پوری 5-6 آیات کا. اور پھر حضرت امام علی زین العابدین سلام علیہ، ان کا جب ذکر ہوتا ہے تو میں خاص طور پہ اس آیت کا ذکر ضرور کرتی ہوں ساتھ، کہ اللہ رب العزت کا جو مقصود ہے اس آیت کے ساتھ کہ جب آزمائشوں سے گزر جائیں اور آزمائشوں پر آزمائشیں، مصیبتوں پر مصیبتیں ہوں، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو آئے ہی اللہ کے لیے ہیں اور جانا بھی اللہ کی طرف ہے، تو ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہے اور ہمارا لوٹنا بھی اللہ کے لیے ہے. تو زندگی کا ہر پل جن کا اللہ کے لیے گزرا ہو تو اللہ رب العزت ایسے فرد کو زین العابدین کے لقب سے ہی سنوارتا ہے کہ یہ عابدین کی زینت ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ایسے افراد پر اللہ پاک فرماتے ہیں امام پر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے ان پر صلوات بھیجی جاتی ہے، درود بھیجا جاتا ہے، اور یہ رحمتوں اور ہدایت کا ذریعہ ہیں سب کے لیے. ان کے یہ ذات ہے، ان کا کردار ہے، وہ ہم سب کے لیے پوری ایک پوری انسائکلوپیڈیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ابھی جیسے خود اپنی گفتگو میں اس بات کا ذکر کیا، یہ بہت خوبصورت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا. علی اس بلندی اور رفعت کا نام ہے جہاں سے ہر علم کا دروازہ کھلتا ہے، جہاں سے حکمتوں کے موتی پھوٹتے ہیں. تو آپ امام علی زین العابدین کی خاص طور پر زندگی دیکھتے ہیں کہ جہاں صبر ہے، شکر ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، وہیں پر آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس حکمت ہے، علم ہے. آپ اس حکمت اور علم کے ساتھ جس طرح سے آپ نے کربلا کے بعد اس پورے خانوادے کی امامت فرمائی، صرف اس خانوادے کی نہیں بلکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی اور اس امامت کا حق ادا کیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ صرف عبادات کے اوپر جن کی تو زینت ہے، تمام قیامت تک کے آنے والے جتنے عابد ہوں گے وہ آقا علی زین العابدین کے قدموں کی خاک سے فیض اٹھائیں گے، وہ بے شک انہی کا ہے. لیکن حضرت امام علی زین العابدین کی جو حکمت و بصیرت ہے، آپ اس پر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یزیدیوں کے سامنا کرنا پڑا، آپ کو یزیدیوں کا مقابلہ کرنا پڑا اپنے لفظوں کے ذریعے سے، اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنی جرت کے ذریعے سے، بہادری کے ذریعے سے، اور پھر وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور ایفائے عہد کو نبھاتے ہوئے اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو جو آگے لے کر بڑھے ہیں. تو آج آپ اور ہم سب ان کے احسانوں تلے بھی دبے ہیں کہ اگر امامت قائم ہے،
इमामत दायम है और क़यामत तक रहेगी और इंशाल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक चलेगी, तो वो इमामत जो कायम और दायम है और जिसको दवाम हासिल है वो इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े से है। अगर वो अपनी उस इमामत की हिफाजत न फरमाते तो आज इमामत उम्मत में से ख़त्म हो जाती, और अगर उम्मत में इमामत न रहती तो यकीनन उम्मत का वो वक़ार जिसे यजीद ख़त्म करना चाहता था वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता। अगर उसके मकसद में नाकामी हुई है, जहाँ पर करबला ने बड़ा किरदार अदा किया और बीबी पाक सलामुन अलैहा ने किरदार अदा किया, वहीं पर इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने उस मकसद को तकमील तक पहुँचाने के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। ख़वातीन व हज़रात, तज़किरा है आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। इंशाअल्लाह उनकी शख्सियत के हवाले से बहुत से मुख्तलिफ़ ज़ाविये हैं, बहुत से मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मार्फत होगी तो ही तो मोहब्बत होगी और फिर मवद्दत दिल में आएगी और फिर हम उस मवद्दत का हक़ अदा करने का शऊर अपने अंदर बेदार करेंगे कि जिसका तकाज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में कहता है कि कुछ नहीं वो मांगते, हमारे आका हमसे कुछ नहीं मांगते सिवाय मवद्दत और मोहब्बत के उनके कराबतदारों से। निखरे हुए किरदार का कुरान है सज्जाद, निखरे हुए किरदार का कुरान है सज्जाद, सरचश्माए दी अज़मते ईमान है सज्जाद, तकदीर अली किस्मते इमरां है सज्जाद, इस्लाम की तारीख़ का उन्वां है सज्जाद, ये शहर फ़ज़ाइल है मसाइब का जहाँ है, ये शहर फ़ज़ाइल है मसाइब का जहाँ है, तकबीर नबूवत है इमामत की अज़ां है, इंसान के एहसास की मेराज है सज्जाद, जज्बात की तकदीर का सरताज है सज्जाद, मज़लूम की आँखों में मकी आज है सज्जाद, कब तेरे मेरे ज़िक्र का मोहताज है सज्जाद, और जब तक है जहाँ में हक़ को बातिल का फसाना, जब तक है जहाँ में हक़ व बातिल का फसाना, सज्जाद के सजदों को ना भूलेगा ज़माना। ख़वातीन व हज़रात, जब हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ होती हैं, जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतरीन होता है, परफ़ेक्ट होता है, तो अल्लाह की इबादत को खुशू व खुज़ू के साथ करने का लुत्फ़ अलग होता है। आप कर सकते हैं, आपका दिल आमादा होता है, मगर क्या कहिए उस ज़ात और उस हस्ती के हवाले से कि जिसने अपना पूरा घराना लुटता हुआ, शहीद होता हुआ अपनी आँखों से देखा, मगर उसके बावजूद हर लम्हा उस ज़बान मुबारक ने शुक्र अदा किया, हर लम्हा जगह जगह आपने सजदे किए। मैं चाहूँगी ये जो सजदों में खुशू व खुज़ू है कि अज़दहा भी आता है, इमाम का अंगूठा चूसता है, और इस कदर खुशू व खुज़ू है कि इमाम को नहीं ये फ़ील होता कि क्या हुआ। क्या फ़रमाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज, ये जो आपने भी इंट्रो दिया इतना खूबसूरत है कि एक रश के मलाइक इंसान जो सजदे में झुक कर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान कर रहा है, सुभान वो यकीनन फ़ख्रे हुरान बहिश्त हैं और रश के मलाइक भी है। लेकिन इसके साथ मैं आपका एक तवज्जो चाहूँगी कि आप पीछे जाएँ ज़रा, आपकी दादी हुजूर सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जिनका एक सजदा भी एक रात पूरा नहीं करती, तो उस सजदे की वो जो लज्जत का फैज़ है वो आप इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के अंदर देखते हैं कि आपकी दादी हुजूर भी सजदों में लुत्फ़ पाती थी और लज्जत पाती थी, अपने रब से मनाजात करती थी, मुलाकातें करती थी सजदे के ज़रिए से, और कहती थी कि अल्लाह तूने इतनी रात इतनी छोटी बनाई कि फ़ातिमा का सजदा पूरा ना हुआ। उस सजदे की लज्जत का फैज़ जो है इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के अंदर है। अगरचे आबिदीन की जीनत है मगर इमाम सज्जाद हैं। सजदों की इतनी कसरत कि आप हर एक नेमत के मिलने पर, नेमत के छिन जाने पर, मुसीबत के आने पर, मुसीबत के चले जाने पर, हर हाल में सजदा शुक्र अदा करते या सजदा सब्र करते। और वो क्यों करते हैं?
کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے پہ سب سے زیادہ پیار تب آتا ہے جب وہ سجدے میں پڑھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. ساری عظمتیں بلندیاں اپنے آپ کو جب بندہ بندگی کے اس کمال پر جاتا ہے اور جبین نیاز جھکاتا ہے تو رب کو اتنا پیار آتا ہے کہ پھر اس کے درجات کی بلندی کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اگر سجدہ کرنے والا علی ابن الحسین ہو تو سوچیں کہ اس کے درجات کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. اور میں اس پر اتنا میرا اپنا دل بھی ساتھ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور رشک ملائک اللہ نے بنایا مگر سجدوں کی لذت سے آج آ رہی ہیں. آپ دیکھتی ہیں کہ کربلا کے میدان میں آقا حسین نے بھی سجدے کے لیے مانگا وقت کہ سجدہ کرنے تھے اور علی زین العابدین کے سامنے سب کچھ ہوا. بھی آپ انٹرو میں بتا رہی تھیں کہ امام سے اجازت لی گئی وقت کی. مستورات کربلا ہمارے لیے جو نمونہ کمال ہیں وہ بھی اجازت طلب کریں. پریشانی مصائب جو بعد از کربلا ہیں وہ تو ان کی کوئی انتہا نہیں ہے مگر اس میں بھی امام سجاد مطمئن ہیں. وہ اطمینان ان کو اس سجدے سے ملتا ہے. وہ اس سجدے میں اللہ رب العزت جب پیار کرتا ہے تو پھر قوت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, صبر کی, نماز کی. وہ جب طاقت اور قوت ملتی ہے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, امام علی زین العابدین کے لیے ہی تو کہا گیا کہ اے نفس مطمئنہ تو جو سجدے میں پڑھ کر رب کو پکارتا ہے اور رب کی عظمت بیان کرتا ہے, اللہ نے تمہاری عظمت کے جھنڈے ایسے سر بلند کر دیے کہ امام مہدی تک آنے تک لوگ تمہیں زین العابدین کہیں گے, امام سجاد کہیں گے, امام صابرین کہیں گے, تمہیں امام شاکرین کہیں گے. وہ جو سب کے امام ہیں اور امام ایسے امام کہ جنہوں نے سجدے میں جا کر آپ کو پتہ ہے اپنی زندگی میں وہ ایک دن اور رات میں 1000 رکعت پڑھتے. امام باقر فرماتے ہیں کہ سجدوں کی اتنی کثرت ہوتی کہ آپ کے جو گھٹے ہوتے سجدوں کی جگہ ہوتی وہ بڑھ جاتی اتنی کہ انہیں کٹوانا پڑتا اور ہر مرتبہ 3 تہیں کٹتی اور ماتھے پہ پیشانی پر نشان پڑ جاتے. اور وہ کثرت کیوں ہے؟ وہ کثرت اس لیے ہے کہ انسانیت کو, امت مصطفیٰ کو یہ سبق دیا کہ اگر تم اپنی عظمت اور بلندی چاہتے ہو تو اپنے اندر وہ کردار لاؤ کہ کچھ مل جائے تب بھی اللہ کے حضور جھکے. جھکنا ہے تو اللہ کے حضور جھکے, چاہے یزید وقت کا بھی سامنے آ جائے, ابن زیاد آ جائے, شمر آ جائے, کوئی آ جائے, سب کچھ لٹ جائے مگر تمہارا سر اگر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے. تمہاری پیشانی اگر لگے اس زمین پر تو اللہ کے حضور لگے. یہ سبق امت کو دے گئے کہ سب کچھ لٹتا لٹ جائے مگر اللہ کے حضور سجدہ شکر کرنا مت بھولنا, کیونکہ انہی سجدوں سے تمہیں عظمت ملنے والی ہے, بلندی ملنے والی ہے, رفعت ملنے والی ہے اور تم رشک ملائک بننے والے ہو. جب اللہ رب العزت نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے تو وہ نیابت سجدے سے ملتی ہے. دیکھیں نا کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو کہا میں اس کو اپنا نائب بنا رہا ہوں تو پہلا حکم فرشتوں کو سجدے کا دیا کہ اس کو سجدہ کرو. اور میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ اگر فرشتے اس وقت میں امام حسین کا سجدہ دیکھ لیتے, اگر اس وقت میں امام حسین کا صبر دیکھ لیتے, آپ کا وہ جگر دیکھ لیتے اور امام علی زین العابدین کا اطمینان دیکھ لیتے, اپنے رب کے حضور جھکنا دیکھ لیتے, راضی بر رضا رہنا دیکھ لیتے تو کبھی سوال نہ اٹھاتے, پھر سجدے میں ہی پڑے رہتے. امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہوا. میں چاہوں گی صحیفہ سجادیہ, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جو دور امام نے گزارا اس دور میں تبلیغ اوپنلی کرنا کس قدر مشکل تھا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں. تو امام نے دعاؤں کے ذریعے ایک تو تبلیغ کی. میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے اور پھر سخاوت امام زین العابدین علیہ السلام. جی بے شک سیدنا امام زین العابدین جیسے کہ عائشہ شبیر صاحبہ نے بھی بیان کیا اور بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ آپ کے سجدوں کی کثرت, آپ کی عبادت وہ خشیت الہی کے باعث تھی. مناجات زین العابدین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نایاب تحفہ ہے کہ اگر آپ ان مناجات کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اپنی تمام تر نسبت عظیمیہ کے باوجود, اپنی شخصیت جو کہ اولیٰ شخصیت ہے اس کے باوجود, اہل بیت اطہار کے انتہائی شاندار شہزادے ہونے کے باوجود, اپنے نانا کی عظیم
نسبت ہونے کے باوجود جب آپ غلاف کعبہ کو تھام کے خشیت الہی سے رویا کرتے تھے تو لوگ پہچان نہیں کر پاتے تھے کہ یہ کون ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے اپنے چہرے مبارک پہ، چہرے مقدسہ پہ کپڑا ڈالا ہوتا تھا اور اس قدر گریہ ازاری فرماتے، اس قدر گریہ ازاری فرماتے کہ لوگ انگشت بدندہ ہو جاتے، اور جب انہیں یہ پتہ چلتا، دیکھنے میں یہ گمان کرتے کہ پتہ نہیں کوئی کتنا معصیت سے بھرا شخص ہے، مگر جب انہیں یہ پتہ چلتا کہ یہ شہزادہ رسول ہیں، سیدنا امام زین العابدین ہیں. اور اگر آپ مناجات زین العابدین کی ترتیب دیکھیں تو آغاز ہی آپ کے جملوں کا اس خوبصورتی سے ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا میرے مولا، میں وہ ہوں جس کی کوئی ہستی نہیں ہے، میں وہ ہوں جو ہر لمحے، ہر اپنی آتی جاتی سانس کے ساتھ تیری نعمتیں وصول کرتا ہوں، اور اپنی ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ تجھے معصیت سے اور گناہ سے واپس لوٹاتا ہوں، اور میں شکر بھی نہیں کرتا. اب یہ ایسے کلمات ہیں جو کہ سیدنا امام زین العابدین کا تصور کر کے جب آپ پڑھیں تو آپ لرز جاتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ اتنی عظیم ہستی اور خشیت الہی کا یہ عالم ہے، تو ہم جو پہلے ہی گنہگار ہیں اور عام انسان ہیں، ہماری خشیت کا کیا عالم ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور عروج، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کی جو نوافل، آپ کی جو اللہ کی عبادت اور آپ کی نمازیں اس قدر تھیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنا، جب آپ وضو فرماتے تو آپ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی. بالکل ایسے ہی ہے، کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اور لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کپ کپاتے کیوں ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کس کے حضور حاضر ہونے جا رہا ہوں، میں کس کے سامنے جا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو اہل بیت کو تھی وہ کسی کو کیا ہوگی. بے شک. کہ جن کے والد، جن کے جسم سے تیر نکال لیا جاتا ہے، وہ نہیں نکالا جاتا، وہ کہتے ہیں میں نماز کی نیت کرتا ہوں تو تیر نکال لو، جو عصر سے مغرب کے سورج ہو جانے پہ گریہ ازاری کر فرماتے ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں. اور جیسے عائشہ شبیر صاحبہ نے کہا کہ سیدۃ النساء، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا کا کیا کہنے کہ میرے مولا کتنی چھوٹی رات بنائی کہ تیری فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا. اور پھر سخاوت کا عالم. اب آپ یہ سوچیں کہ میدان کربلا میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سب کچھ لٹا دیا. نہ صرف یہ کہ تمام جوانان اہل بیت وہاں پہ شہید ہوئے، اب عام شخص ہو، کوئی عام انسان ہو، جب اس کا سب لٹ جائے تو اس کے دل میں مال کی ہوس و حرص پیدا ہوتی ہے. مگر اس ابتلا سے گزرنے کے باوجود بھی جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی آخری عمر تک 100 گھرانوں کی آپ اس خاموشی سے مدد فرماتے، روٹیوں کا لفافہ اٹھا کے رات کو نکل جاتے اور اناج لے کے راتوں کو نکل جاتے اور لوگوں کے دروازوں پہ چھوڑ آتے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. جب آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور ان گھرانوں کو جب وہ رزق ملنا بند ہو گیا تو تب انہیں پتہ چلا کہ رزق کون پہنچا جاتا تھا. تو یہ ایسی عظیم ہستی کہ جب ان کے پاس خود ان کے اہل بیت کے قاتلوں میں سے ایک شخص ان کے در پہ پہنچا تو آپ نے اس کی بھی تواضع کی. وہ حیران ہو گیا اور وہ پوچھنے لگا کہ کیا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ پہچان تو جس وقت میں نے تم دور سے آ رہے تھے میں اسی وقت تمہیں پہچان گیا تھا، مگر تم در رسول پہ حاضر ہوئے ہو جہاں سے دشمنوں کو بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. تو ان کے کمال کے، ان کی سخاوت کے، ان کی عبادت کے کیا کہنے. جتنا ذکر بھی عروج ہم کریں حق ادا نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ عائشہ صاحبہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، اور کردار حسینی جو ہے وہ اپنانا ہے اور اب بدل جانا ہے. خواتین و حضرات، کردار جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور کس طرح سے بیڑیوں میں جکڑ کر، توق میں جکڑ کر امام زین العابدین کو رکھا گیا، جگہ جگہ پھرایا گیا. جو منازل، جو منظر امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں نے دیکھے وہ کسی نے نہ دیکھے. جو صبر امام زین العابدین نے کیا وہ کسی نے نہ کیا. امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ مصائب دیکھے، اپنی بہنوں، بیٹیوں، اپنی پھپھیوں مخدرات عصمت کے ساتھ ایسے مظالم دیکھے کہ ان کی آنکھیں خون کے آنسو روتی رہیں. مگر کیا کردار امام زین العابدین تھا جو روشن مثال ہے
ہم سب کے لیے چند اشعار کے جو مکمل کر گیا دین کے ادھورے کام کو، جو مکمل کر گیا دین کے ادھورے کام کو، جس کی بیماری نے بخشی ہے شفا اسلام کو، جس نے جھک جھک کر کیا اونچا خدا کے نام کو، جس نے باطل کی زمین میں بیج حق کا بو دیا، جس نے باطل کی زمین میں بیج حق کا بو دیا، جس کی آنکھوں کے لہو نے حرف بیعت دھو دیا، اور ایک قیدی ایک حکومت کے مقابل ہو تو یوں، ایک قیدی ایک حکومت کے مقابل ہو تو یوں، ایک برہنہ پا مسافر میر منزل ہو تو یوں، ایک غیرت مند حق گوئی میں کامل ہو تو یوں، ایک بیٹا باپ کی مسند کے قابل ہو تو یوں، دیکھ لو پھرتے ہیں یوں بجلی خس و خاشاک میں، یوں ملاتے ہیں غرور آمریت خاک میں۔ جی عائشہ شبیر صاحبہ، میں چاہوں گی کہ یہ جو خطبات دیے یہ بڑا با کمال، کئی دفعہ اگر آپ سوچیں تو لگتا ہے کہ کس طرح سے قید میں ہیں، کس طرح سے اسیری کی حالت میں ہیں، کیا کچھ لٹ گیا، کیا کچھ لٹا دیا، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عزم بلند ہے۔ جس طرح سے امام نے وہاں پر موجود لوگوں اور بالخصوص یزید کا مقابلہ کیا اور جو گفتگو فرمائی، کیا فرمائیں گے آپ؟ روز یہ جو نشست ابھی آپ شروع کر رہی ہیں اور جس ماحول کا اگر تھوڑا سا تصور میں لے کر آئیں تو میں تھوڑی سی پیچھے ہسٹری کی طرف لے کے جانا چاہوں گی، کیونکہ امام علی زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد سے ایسا فیض پایا کہ شاید اس کے بعد کوئی امام، ہر امام برحق ہے، بہت فیض ہے، مگر جو امام علی زین العابدین نے اپنے آباء و اجداد کے فیض کا چشمہ جاری کیا وہ کوئی اور امام اس طرح سے نہیں کر سکا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے کردار کو پیش کر کے صادق و امین کہلاتے تھے، باطل کا انکار کیا، حق پر تو آپ تھے ہی، آپ ہیں، اور حق کے لیے آپ کفار مکہ اس وقت آپ کو صادق امین کہتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو سچ ہی کہہ دیا۔ یعنی کہ آپ نے اپنے کردار کو پیش کر کے، اپنے اخلاق، اپنے احوال کو پیش کر کے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا یقین کر لیں گے، لیکن جیسے ہی آپ نے انکار باطل کیا، ساتھ ہی آپ سمجھتے کہ اس وقت کے سارے کفار آپ کے مخالف ہو گئے۔ یہ فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حق کا نعرہ بلند کرو مگر انکار باطل کے ساتھ۔ اس فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری کی گئی کربلا کے میدان میں خون حسین کے ساتھ، اس کی آبیاری کی گئی صبر زینب کے ساتھ، مگر اس کو کھلایا، اس باغ کو پھولوں کے ساتھ سجایا وہ امام علی زین العابدین نے دربار یزید میں۔ آپ نے اپنے اس کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت طہار اکٹھے ہیں، کچھ بھی الگ نہیں ہے، آپ ان کا ہر قدم، ہر عمل، ہر لفظ دیکھیں گے قرآن سے باہر نہیں۔ وہ جو ان کا فریضہ تھا نا، اللہ رب العزت نے جو ان کو فریضہ امامت عطا کیا تھا کہ کہیں دیکھ لینا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، کہیں حق کو باطل مکس اپ نہ ہو جائیں، کہیں یہاں بغاوت کہتے ہوئے، غداری کا الزام لگاتے ہوئے کہیں حق کو چھپا نہ جائے۔ اے امام علی زین العابدین، اب تمہارا فریضہ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اب بولو۔ یہ وہ جرت، یہ وہ ہمت، یہ وہ وفاداری ہے جس سے پرچم اسلام کو ایسا سر بلند کر دیا امام علی زین العابدین نے اپنا کردار پیش کر کے۔ وہ جو کردار مصطفیٰ پیش کیا گیا تھا، آج امام علی زین العابدین وہ کردار پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت تو آج کا دور نہیں تھا نا، جو لوگ لفظوں اور جملوں سے بیان کر رہے تھے وہی لوگ سن رہے تھے، اور اس وقت میں آپ کا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا اور امام علی زین العابدین کے ان کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف امت کے لیے مشعل راہ بن رہا تھا، اور وہ ایسا کہ اسلام کی زندگی ان کے لفظوں میں چھپی تھی۔
بے شک اسلام کی بقا ان کے خطبوں میں چھپی تھی. اسی لیے حضرت امام علی زین العابدین نے یزید کو ایسا للکارا کہ وہ جرت حیدری یاد آ گئی. وہ جیسے اپنی دادی کا فیض لے کر سجدوں میں کمال حاصل کیا، ویسے اپنے دادا کا جرت اور ہمت کا فیض لے کے خطابت میں بھی کمال عطا کر دیا. آپ نے اپنا تعارف، اپنا کردار صرف اپنا نہیں پیش کیا، اپنی فیملی کا نہیں، بلکہ اپنے آباء و اجداد کا بتایا کہ ہم کون ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو للکارا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم نے کربلا سجا کر اور ہمارے سارے جوانوں کو سر کٹا کر اور امت کے بہترین نواسہ رسول حضرت امام حسین میرے باپ کی گردن سر مبارک جسم اطہر سے جدا کر کے کیا تم جیت گئے؟ نہیں، تم ہار گئے. آج سے ہی تمہاری شکست شروع ہے اور ہماری فتح کے دن. اور میں یہاں پر یہ بھی چاہوں گی عائشہ شبیر صاحبہ کہ یہ ضرور واضح کریں کہ کیوں یہ ضروری تھا. اس لیے کیونکہ وہاں پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ باغی ہے، اور یہ باغی کے سر ہیں، اور یہ باغی نعوذ باللہ کا خاندان ہے. اور پھر وہ اصلیت جو دکھائی گئی، اور وہاں پر جو باقی سفیر یا جو مختلف ایمبیسڈرز آ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بتانا کس کیونکہ آپ دیکھتی ہیں کہ پیچھے کوفہ کی گلیوں میں، بازاروں میں، شام کے بازار، دمشق کے بازار، جب وہ قافلہ آتا تھا تو اس وقت باہر بہت سارے کم لوگ تھے جو آپ کی جنہوں نے زیارات کی ہوئی تھی، اور سر مبارک چونکہ مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور پہچان اس طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی، اور چونکہ بی بی پاک جو تھیں، جتنی بیبیاں تھیں، کبھی ان کو بغیر چادر کے تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، تو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کون ہے. کیونکہ وہ جب نعرے بجاتے تھے تو کہتے تھے باغی تھے، بغاوت کچل دی گئی ہے. اس وقت میں یہ فریضہ سر انجام دینا، ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ باطل کو حق کے ساتھ اور حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ ہونے دینا، یہ بہت ضروری تھا. تبھی تو صحیح ٹرو پکچر جو ہے کربلا کی سامنے آتی. اگر امام علی زین العابدین یہ خطبہ نہ دیتے تو آج ہم بھی اور آپ بھی مشکل میں ہوتے. لیکن آپ نے جب وہ فرمایا اور اس کو للکارا، آپ کی للکار نے اس کے اوپر کپی طاری کر دی، اور وہ خاموشی سے آپ کو سنتا رہا. اور جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو یہودی بھی موجود ہے، وہاں عیسائی بھی موجود ہے، مختلف ممالک کے ایمبیسیڈرز بھی آئے ہوئے ہیں، اور انہیں یہی پتہ ہے کہ یہ باغی ہیں، اور جب ان کے سامنے آپ نے اپنے شجرہ طیبہ سنایا، اس وقت میں وہ بالکل حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اپنے رسول کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا، اور یہ جو بیبیاں بیٹھی ہیں یہ ان کے رسول کی بیٹیاں ہیں کہ جن کے سروں سے انہوں نے چادریں تک چھین لی ہیں. آپ ذرا اس تصور کو کریں، ہماری ناظرین اور ناظرات جو خاص طور پہ خواتین ہیں وہ ذرا تصور میں لائیں اس دربار کو، اس یزید لعین کے دربار کو، کہ جس کے اندر آپ ایک قیدی کی صورت میں، امام علی زین العابدین کا خاص طور پہ چونکہ تذکرہ ہے تو آپ لوہے کے لباس میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ پر توک پہنائی گئی ہے، آپ کو ننگے پاؤں بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، آپ بیمار کربلا ہیں، مگر آپ کی بیماری آپ کی قوت ایمانی اور حمیت ایمانی پر غالب نہیں آئی. آپ نے یزید کو للکارا، اور جیسے ہی آپ نے للکار کر کہا تمہاری وہ خباثت، کدورت، اناد، بغض اہل بیت طہار کے ساتھ نکل آتا ہے، اور پھر جو لوگ اس کو بچاتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کیا، یہ ابن زیاد نے کیا، وہیں سے ثابت کیا امام علی زین العابدین نے. اور جیسے ہی آپ نے یہ ذکر کیا اور تمام جتنے ایمبیسیڈرز تھے وہاں پر لان تان کرنے لگے تو فوراً یزید نے کہا اذان شروع کر دو. یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے جو آپ نے ادا کر دیا. یہ اسلام کی بقا اور دین مصطفیٰ کے جھنڈے کی سر بلندی کی بنیاد ہے. جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو آپ نے روک کر کہا بلند آواز میں. اذان اس نے دلائی تھی تاکہ امام علی کی آواز کو پست کر دیا جائے، لیکن آپ نے اپنی آواز کو اتنا بلند کیا، اذان کو روکا اور کہا اے لعین، اے یزید، بتا، سچ بتا، یہ محمد الرسول اللہ تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ اس کی زبان سے کہلوایا. دیکھیں حق کی آواز تو اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ باطل بھی کہہ اٹھے کہ تو حق ہے اور تو سچ ہے. بے شک انہوں نے کہا کہ ہاں تیرے نانا ہے، تو اپنے نانا کی عظمت کو وہاں بھی بلند کر دیا. یہ امام علی زین العابدین کی وہ جرت اور وہ فکر، حریت فکر ہے جو امام حسین نے سر کٹا کر بھی دی کہ سر کٹ سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا. حق حق ہے، چاہے سر نیزے پہ چڑھ کر حق کا نعرہ بلند کرے، قرآن سنائے، اور باطل باطل ہے، چاہے نکارے بجا کر جیت بھی کہے تب بھی کہیں گے کہ یزیدیت مردہ
ہے، یزیدیت باطل ہے اور حسینیت زندہ ہے، بقا ہے. حسینیت کو بقا حاصل ہے اور یزیدیت کو فنا حاصل ہے. اگر بقا کی زندگی چاہتے ہیں، اسلام کا احیاء چاہتے ہیں، دین مصطفیٰ کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنے کردار میں استحکام چاہتے ہیں، اپنے احوال کی درستگی چاہتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے مولا کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو آؤ امام علی زین العابدین کے قدموں کا فیض حاصل کر لو کہ خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کبھی باطل حق کے ساتھ اور حق باطل کے ساتھ مکس نہیں مل سکتا. بے شک یہ ثابت کیا قرآن کی اس آیت کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا. میں آخر میں وقت ہمارے پاس محدود ہے مگر کیونکہ گفتگو مصائب کی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے بے انتہا مصائب جو کربلا میں اور بعد از کربلا رہے، کس قدر مشکل مرحلہ تھا عائشہ. امام زین العابدین جو ایک واحد اس وقت سربراہ بھی تھے، ہادی بھی تھے، محرم بھی تھے ان مخدرات عصمت کے لیے، وہ جو لمحات ہیں کرب کے، وہ کہ جن کے بارے میں ہم ساری زندگی سنتے رہے کہ امام نے رہتی زندگی تک ہر کسی کو چادریں اور حجاب بانٹے. میں چاہوں گی اس کا تذکرہ ضرور کیجئے، اور آج کی بیٹیوں، آج کی بچیوں کو کیا سبق لینا چاہیے امام کی اس عمل اور اس سنت سے. بہت دردناک اور بہت مصائب سے بھرپور زندگی، اور اس کے بعد ان مصائب کے عکس کو اپنی باقیہ حیات میں لے کے چلنا، اور ان کا تدارک اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سخاوت سے کرتے رہنا، یہ بے شک سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی وصف تھا اور انہیں زیب دیتا تھا. دیکھیں عروج، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص جو شہدائے کربلا ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم نانا کے عظیم دین کی بقا اور احیاء کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے. وہ دین جو دین کلی ہے، جو نہ صرف میدان حرب میں، میدان سیاست میں، میدان تجارت میں، بلکہ میدان اخلاق میں ہر جگہ پہ آپ کے لیے پورا کوڈ آف کنڈکٹ دیتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنبہ کا ہر فرد اس کا سفیر رہا اپنی پوری حیات طیبہ میں. اور دین اسلام کو جو مکمل ایک شکل دی وہ سیدنا امام حسین کی شہادت نے دی. مگر اس شہادت کے بعد، جیسا کہ آپ سب نے اپنی گفتگو میں بیان کیا، وہ کوئی آج کا دور نہیں تھا جب ابلاغ آسان تھا. اس کے باوجود اتنا مکمل ابلاغ اس سانحے کا، اس مارکے کا، ان قربانیوں کا، اور نہ صرف اس سانحے کا، ان مارکے کا، اس قربانیوں کا اور اس کی ڈیٹیلڈ واقعات کا، بلکہ اس کے پیچھے جو موٹیو تھا، جو عظیم مقصد تھا، اس کا اتنا عظیم الشان ابلاغ کہ بنا کسی جو ہے یوٹیوب چینل کے، بنا کسی الیکٹرانک میڈیا کے، بنا کسی سوشل میڈیا کے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک عمل دہرا رہے ہیں. اور پھر آپ نے ذکر کیا مصائب کا. میں نے اس سے پہلے ضروری سمجھا کہ ہم یہ جانیں کہ وہ لوگ عام لوگ نہیں تھے. ہم آج پہلو تہی کر جاتے ہیں کہ یہ ان کا کام تھا، وہ ان کے جیسی عظیم ہستیوں کا کام تھا، یہ ہمارے لیے نہیں تھا. مگر ہمارے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ دیکھیں، جب آپ لٹے پھٹے قافلے کے ساتھ اب اس مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ مدینہ جن کی گلیوں میں آپ اپنے آغوش مادر میں اور اپنے نانا کے گلشن میں آپ مہکتے تھے، کھیلتے تھے، پھرتے تھے، لوگ آپ کو آتے جاتے دیکھتے تھے، جہاں سے آپ بڑے فخر سے اپنا قافلہ لے کے، اپنے کنبے کو لے کے نکلے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سمجھانے والے تھے کہ امام حسین کو کہ آپ اس طرف مت جائیں، مگر پھر بھی آپ نے یہ راہ عظیمت اختیار کی، اور پھر اس علاقے میں لٹے پھٹے انداز میں اور مخدرات عصمت کو ان حالات میں کہ لے کے پہنچنا سالار قافلہ کے طور پر، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. آپ تصور کریں کہ وہ کہ جن کے اوپر عزتیں قربان، عصمتیں قربان، عفتیں قربان، رفتیں قربان، جن کے گھروں سے حیات جنم لیتی ہے، اور جب وہ اپنی بیویوں کو اور اپنے قافلے کو اس لٹے پٹے انداز میں مدینہ کی گلیوں میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کے حوصلے کا کیا عالم ہوگا، ان کے کرب کا کیا عالم ہوگا.
اور جب لوگوں نے ان کو دیکھا اور روتے پیٹتے باہر نکل آئے تو ان کو صبر دلانا اور پھر بعد ازاں اپنے نانا حضور کی قبر مقدسہ پر حاضر ہو کے ان کی آخری آرام گاہ پہ حاضر ہو کے بتانا کہ اے میرے نانا حضور، میں جو آپ کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین کا بیٹا اور آپ کا بیٹا اور آپ کا شہزادہ، آج آپ کی شہزادیوں کو اس لٹے پھٹے حال میں آپ ہی کی امت کے ہاتھوں لے کے آیا ہوں کہ دیکھیں ہمارا آپ کی امت نے کیا حال کر دیا ہے۔ تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب جانتے ہیں اپنی مثالی جسم کے ساتھ مسلسل کربلا کے مارکے میں موجود تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم تشریف لائے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا چہرہ، آپ کی ریش مبارک گرد سے اٹی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابن عباس، میں کربلا کے میدان سے اپنے خانوادے کے شہزادوں کا خون جمع کر رہا تھا اور اس بوتل میں وہ خون لے کے آیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود اپنے مثالی جسم سے دیکھنے والے آپ کے نانا جو اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے، اپنی زبان مبارک چسواتے تھے، کھیلتے تھے، بھاگتے تھے آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے مدینہ کی پاک گلیوں میں، جب ان کی روضہ اقدس پہ حاضر ہو کے امام سیدنا زین العابدین نے یہ دہائی دی ہوگی تو قبر اقدس میں کیا حال ہوا ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حزن کا، کہ جب ان کی گود میں یہ شہزادے ہوں اور جبریل امی یہ خبر ہی لے کے آتے ہیں کہ یہ دونوں شہید کیے جائیں گے، تب آپ کے آنسو، آپ کا گریہ نہیں رکتا۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے عروج کہ جس کو آج کی نسل کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ وہ عام ہستیاں نہیں تھیں، وہ نظام کن پہ اختیار رکھتی تھی، مگر اس اختیار کو صرف مقام رضا کے حصول کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والی امت کے ہر نوجوان کے لیے، ہر خاتون کے لیے، ہر بیٹی کے لیے وہ اسوہ چھوڑنا تھا کہ ہم نے اپنے اختیار کن کو میدان کربلا میں ترک کیا، صرف اے امت، اے میری نانا کی امت تمہارے لیے، بے شک، تاکہ کل کو تم پہ جب ابتلا آئے، جب تمہارے درمیان بے حیائی فروغ پانے لگے، سود فروغ پانے لگے، یزیدیت فروغ پانے لگے، تو حسین کی للکار بن جانا، حسین کا علم اٹھا لے۔ بہت خوبصورت آپ نے ذکر کیا، آپ سب لوگوں کا بے انتہا شکریہ، اللہ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خواتین و حضرات، عائشہ مبشر صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ حبیب کبریا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جب بھی تذکرہ کرتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی، ان کا دل رنجیدہ ہوتا، اور وہ اکثر یہ دعا کیا کرتے کہ اے رب مجھے حسین سے بے انتہا محبت ہے اور تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اپنے دل میں اس کا حب رکھتا ہو تو اس کو بھی عزیز رکھ۔ یہ ان کے فرزند ہیں امام علی زین العابدین علیہ السلام کے، جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ خواتین و حضرات، بات درست ہے، ہم بات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مصائب کے اوپر ام المصائب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا، خانوادہ رسول اکرم کی جتنی مقدرات عصمت ہیں، بالخصوص امام زین العابدین علیہ السلام نے جو مصیبتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کیا ان مصیبتوں کا تذکرہ کر لینا، اپنی آنکھوں سے اشک بہا دینا کیا ضروری ہے؟ کیا ہماری زندگیاں اس طرح سے بدل جائیں گی، یا ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم وہ جو دو ہم نے خیمے دیکھے، ایک خیمہ حسینی اور ایک خیمہ یزیدی، کہیں ایسا نہ ہو ہم حسین حسین تو کرتے رہیں، ہم علی امام زین العابدین کا تذکرہ تو کرتے رہیں، مگر ہمارا عمل جو ہے وہ حسینی نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے اور اپنا خاص کرم اور فضل کرے ہم سب پہ کہ ہم اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، اپنے اذہان کو بدلتے ہوئے، اپنے کرداروں کو بدلتے ہوئے ایسا بن جائیں، اور پھر یہ کہیں کہ اے رب ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، مگر اس کے لیے کوشش بے انتہا ضروری ہے۔
امام زین العابدین علیہ السلام کے سجدوں کے صدقے میں اللہ ہمیں ہمارے سجدوں میں تاثیر عطا کر، ہمیں وہ نور عطا کر کہ تیرے نور کی بارش ہم پہ ہو جب ہم سجدہ بسجود ہوں تیری بارگاہ میں۔ اے رب تجھے زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ کہ ہمیں عبادت میں وہ خشوع و خضوع عطا کر، ہمیں وہ تعلق اپنے ساتھ عطا کر کہ جس تعلق کے بعد انسان اس دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آمین اب میں آمین۔ گزارش کروں گی اپنی بہن عائشہ بطول صاحبہ سے کہ ہدیہ پیش کریں بارگاہ امام زین العابدین سید الساجدین۔ زین العابدین جناب زین العابدین، زین العابدین جناب زین العابدین، نور پارائے سخی شبیر زین العابدین، نور پارائے سخی شبیر زین العابدین، حیدر کرار کی تنویر زین العابدین، حیدر کرار کی تنویر زین العابدین، نور پارائے سخی شبیر زین العابدین، زین العابدین جناب زین العابدین، خطبہ دربار یزیدی میں دیا اس جوش سے، خطبہ دربار یزیدی میں دیا اس جوش سے، کر دی اس کے ظلم کی تشہیر زین العابدین، کر دی اس کے ظلم کی تشہیر زین العابدین، حیدر کرار کی تنویر زین العابدین،
رسوا